گویا بنیادی طور پر یہ پوری دنیا کو فتح کرنے کا ایک مختصر سا منصوبہ ہے۔ جب یہ چھوٹا سا منصوبہ پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا تو اسی کو پھیلا کر پوری دنیا پر محیط کر دیا جائے گا۔ اگر کسی تخریب پسند گروہ کو اس منصوبے کی بنک پڑ جائے تو وہ ہر حال میں اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہاں دنیا کو فتح کرنے کا منصوبہ ترتیب دیا جا رہا ہے؟ نہیں، یہ تو ہماری اصل تحقیق کا ایک ضمنی پہلو ہے۔ ذرا تفصیل سے بتائیے ڈاکٹر، میں تو حیرت سے بے دم ہوا جا رہا ہوں۔ رکن نے کہا تھا، بتائیے نا، اس نے اصرار کیا۔ ابھی نہیں، ورنہ یہاں چاروں طرف عجیب و غریب لوگ منڈلانے لگیں گے۔ تھنکرز فورم بند ہونے کے بعد بتاؤں گا۔ یہاں ان دونوں کی گفتگو ختم ہو گئی تھی، جسے غالباً کسی خفیہ ٹیپ ریکارڈر سے سن کر تحریری شکل دی گئی تھی۔ شہزاد نے بالآخر اس کاغذ کو بھی پانی میں تحلیل کر کے ضائع کر دیا۔ اب وہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ خصوصیت سے یہ کام اسی کے سپرد کیوں کیا گیا ہے۔ تھنکرز فورم کے معاملات کسی عام قسم کے ایجنٹ کے بس کا روگ نہیں تھے۔ چارہ گر ایک ایسی تنظیم تھی جو خاموشی سے اس قسم کی مہلک سازشوں کا صفایا کر سکتی تھی۔ اگر یہی کام فوج یا پولیس کے سپرد کر دیا جاتا تو تھنکرز فورم کا چیف سب کچھ ختم کر دیتا، یا منصوبہ لے کر اس ملک کی سیاسی پناہ میں چلا جاتا جس کا وہ اعلی کار بنا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ہنگامہ ہوتا اور ملک میں ابتری بھی پھیل جاتی۔ تھنکرز فورم کا چیف اور اس کے رکن بعد میں ان تصویروں کی وجہ سے بلیک میل ہو رہے تھے۔ گویا کوئی اور قوت بھی بیچ میں آ گئی تھی، اور جزیرہ فردوس کی حکومت یہ نہیں چاہتی تھی کہ دنیا کو فتح کرنے کا یہ قیمتی منصوبہ کسی اور کے ہاتھوں میں جائے۔ بہرام نے اسے حتمی حکم دیا تھا، اس سازش کو کچل ڈالو، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو تھنکرز فورم کے ہر اعلیٰ دماغ کو تباہ کر دو۔ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ شہزاد نے بہرام کے یہ الفاظ یاد کرتے ہوئے مسکرا کر تولیے سے ہاتھ پونچھے اور ایک آرام کرسی پر بیٹھ کر جولنے لگا۔ وہ تھنکرز فورم کے سلسلے میں پروگرام بنا رہا تھا۔ شہزاد ٹائیگر کو اپنی بصارت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ تھنکرز فورم کا سائن بورڈ دیکھتا ہوا آگے بڑھا تو ایک بے حد خوبصورت کالونی اس کے سامنے آ گئی۔ وہ اس سے بھی آگے نکل گیا، لیکن مطلوبہ سائن بورڈ کہیں نظر نہ آیا۔ تھنکرز فورم بھی ایک پراسرار ہی محکمہ ہے، اس نے سوچا۔ کالونی سے آگے جا کر ایک جگہ اسے سڑک کے کنارے سائن بورڈ دکھائی دیا تو وہ رک گیا۔ اس پر تھنکرز فورم بہت باریک لکھا ہوا تھا۔ وہ واپس سڑک پر آیا اور کار میں بیٹھ گیا۔ آس پاس چھوٹے چھوٹے خوبصورت مکان تھے، کسی کے سامنے ہرا بھرا لان بھی نظر آ رہا تھا، اور بعض مکان جھاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے۔ صاف ستھری گلیاں تھیں اور سڑکیں بھی ہموار اور صاف ستھری نظر آ رہی تھی۔ ٹینس کورٹ اور گالف کورس بھی وہاں موجود تھے۔ گویا ان لوگوں کی ضرورت کی ہر چیز فراہم کی گئی تھی، اور اپنے ماحول میں تھنکرز فورم ایک چھوٹا سا شہر تھا۔ شہزاد چونک کر رہ گیا۔ اس نے ایک سائیکل سوار کو دیکھا۔ یہ شخص نیلے لباس میں تھا اور پرانی سی سرمئی ٹوپی پہنے سائیکل چلا رہا تھا۔ جب وہ قریب آیا تو شہزاد نے اسے فوراً پہچان لیا۔ یہ ڈاکٹر ویدرام تھا۔ وہ اس کی تصویر دیکھ چکا تھا، اس لیے اسے پہچاننے میں کوئی دشواری نہ ہوئی۔ ذرا ایک منٹ جناب، شہزاد نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر ویدرام نے چونک کر سائیکل کو بریک لگائے۔ کیا بات ہے؟ اس نے چشمے کی اوٹ سے گورتے ہوئے پوچھا۔ تھنکرز فورم یہی ہے نا؟ کیا تم نے سائن بورڈ نہیں دیکھا؟ دیکھا تو ہے، لیکن پھر تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ یہ تھنکرز فورم نہیں ہوگا؟ دراصل میں سمجھا تھا کہ یہاں کوئی چار دیواری یا خاردار باڑ وغیرہ لگی ہوگی۔ وہ کس سلسلے میں؟ شہزاد چکرا گیا۔ اس سوال کا وہ بلا کیا جواب دے سکتا تھا؟ اسے تو ویسے بھی حیرت ہو رہی تھی، اتنے اہم محکمے کو یوں حد بندی کے بغیر چھوڑا گیا تھا۔ فیلڈ کرافٹ کے بارے میں تو یہاں تک سختی تھی کہ وہاں داخل ہونے والا کبھی باہر نہیں جا سکتا، پھر اتنے خفیہ منصوبے کی حفاظت کے لیے آخر کوئی انتظام کیوں نہیں کیا گیا؟ سائن بورڈ سے کسی عمارت یا مخصوص سمت میں رہنمائی نہیں ہوتی؟ کیا یہ کھلا علاقہ ہی تھنکرز فورم ہے؟ شہزاد نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ پہلے تم میری بات کا جواب دو۔ حد بندی کیوں ہوتی؟ تاکہ لوگ اندر نہ آ سکے۔ اور لوگوں کو کیوں نہ اندر آنے دیا جائے؟ معلوم نہیں، شہزاد نے اس کی بحث سے اکتا کر کہا۔ آخر انسان حد بندیاں کیوں کرتا ہے؟ کیا لوگوں کو باہر رکھنے کے لیے، یا پھر ان لوگوں کی شناخت کے لیے جنہیں باہر رکھنا چاہیے؟ اس کا جواب تو ایک مزدور بھی دے سکتا ہے، شہزاد نے برا کر کہا، اور دل میں سوچا کہ ایسے احمقوں کو تھنکرز فورم میں رکھا گیا ہے۔ معلوم نہیں یہ گہری باتیں سوچنے والے عام باتیں کیوں نہیں سمجھ پاتے۔ اس نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ عقب نما میں اس نے ڈاکٹر ویدرام کی طرف دیکھا جو چشمہ ہٹا کر اس کی کار کو گور رہا تھا۔ اس کا منہ حیرت سے قدرے کھلا ہوا لگتا تھا، جیسے وہ شہزاد کو سمجھنے سے قاصر رہا ہو۔ آگے جا کر شہزاد کو ایک سفید عمارت نظر آئی۔ اس نے کار اسی عمارت کے قریب روک دی۔ عمارت کے چاروں طرف گھنے اور اونچے بورڈ کے درخت لگے ہوئے تھے۔ شہزاد نے دروازے پر لگی گھنٹی کے بٹن کو دبایا تو دروازہ فوراً ہی کھل گیا اور ایک گلابی چہرے والی بچی نے باہر جھانکا۔ اس کی آنکھیں بے حد چمکدار تھیں۔ ہیلو، بچی نے کہا، میرا نام سومی ہے، میں 6 سال کی ہوں اور ڈاکٹر ہوشمند کی بیٹی ہوں، اور میں شہزاد ہوں، شہزاد پہلگام۔
اس نے مسکرا کر اپنا تعارف کرایا۔ اس بچی نے اسے فوراً ہی متاثر کر دیا تھا۔ میں 30 سال کا ہوں اور تھنکرز فورم کا نیا محافظ ہوں۔ یعنی آپ نئے سیکیورٹی ڈائریکٹر ہیں؟ وہ تو پچھلے ہفتے OD ہو گئے تھے۔ شہزاد نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ ایک 6 سالہ بچی سے اسے ایسی گفتگو کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ OD کیا مطلب؟ ہیروئن کا اوور ڈوز؟ بچی نے اس انداز میں وضاحت کی جیسے اسے شہزاد کی کم علمی پر افسوس ہوا ہو۔ مگر ایک آدمی کے اوور ڈوز لینے سے منشیات سے نجات کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ شہزاد نے ذرا جھک کر مزید توجہ سے اس بچی کا جائزہ لیا جو شاید پیدائشی مفکر تھی۔ بچی نے اسے حیرت زدہ دیکھا تو شریر انداز میں مسکرانے لگی۔ تو آپ کو حیرت ہو رہی ہے، اس نے کہا۔ دراصل میں اپنی عمر سے کہیں زیادہ ذہنی ترقی حاصل کر چکی ہوں، اور سب یہی کہتے ہیں کہ اگر میں نے خود کو اپنے ہم عمروں میں شامل کرنا نہ سیکھا تو بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ ڈیڈی بھی یہی کہتے ہیں، مگر میری بڑی بہن اردات نے 15 سال کی عمر میں خود کو اپنے ہم عمروں میں شامل کر لیا ہے، تو میں کیوں نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہو، کر سکتی ہو، شہزاد نے اس کا گال سہلاتے ہوئے محبت سے کہا۔ بچی اس انداز پر رام ہو گئی۔ اس نے جلدی سے کہا، کیا آپ ڈیڈی سے ملنا چاہتے ہیں؟ ہاں۔ کیا آپ میرے ساتھ فرضی کھیلیں گے؟ بعد میں ضرور کھیلوں گا، وعدہ؟ لیکن نہیں، حقیقت وعدے سے کہیں زیادہ بامانی ہوتی ہے، اور وعدہ بھی وہ جو 8 سال سے زیادہ عمر کا شخص کرے۔ میں بھی 8 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں پر اعتماد نہیں کرتا، شہزاد نے کہا۔ وہ یوں محسوس کر رہا تھا جیسے قسمت نے اسے اچانک ہی پاگلوں کے کسی شہر میں پھینک دیا ہو جہاں قدم قدم پر اس کی راہ میں دشواریاں حائل تھی۔ کیا آپ کے پاس فرضی موجود ہے؟ بچی نے پوچھا۔ نہیں، شہزاد نے حیران ہو کر کہا۔ کیوں؟ پھر آپ نے کھیلنے کا وعدہ کیسے کر لیا؟ بچی نے غصے سے کہا۔ اچانک ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آپ نے وعدہ کیوں کیا تھا؟ فرضی آپ کے پاس نہیں ہے اور میرے پاس بھی نہیں ہے، اب یہ وعدہ کیسے پورا ہوگا؟ سومی نام کی اس بچی نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور رونے لگی۔ رونے کا انداز البتہ کچھ 6 سالہ بچی جیسا ہی تھا۔ شہزاد نے اسے فوراً گود میں اٹھا لیا اور فرضی دلانے کا اس شرط پر وعدہ کیا کہ پہلے وہ آنکھیں ملنا بند کر دے۔ ہاں، مجھے معلوم ہے کہ آنکھ کا دسا دباؤ کے سلسلے میں بڑا حساس ہوتا ہے، بچی سسکیاں لیتے ہوئے بولی۔ کیا تم ایک کوریائی محاورہ سیکھنا چاہتی ہو؟ کیا؟ وہ چونک کر رونا بھول گئی۔ یہی کہ اگر آنکھیں ملنا ہو تو صرف کوہنیوں سے ملو، شہزاد نے مسکرا کر کہا۔ مگر کوہنیوں سے آنکھیں کیسے ملی جا سکتی ہیں؟ سومی نے کہا اور ہنس پڑی۔ اچھا، میں سمجھ گئی، آنکھیں ملنا ہی غلط ہے، تم ٹھیک سمجھی۔ شہزاد نے اس کا گال چوم کر کہا، آپ مجھے بہت اچھے لگے ہیں، آئیے میں آپ کو دفتر میں لے چلوں۔ شہزاد اس کے ساتھ رہائشی کمرے سے ملحقہ دفتر میں پہنچا۔ یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ یہ تھنکرز فورم کے سربراہ کا دفتر تھا، جہاں سارا منصوبہ کاغذات کی شکل میں ادھر ادھر بکھرا پڑا تھا۔ نہ کوئی تالا تھا اور نہ ہی کوئی تجوری نظر آ رہی تھی۔ دروازہ ایسا تھا کہ ایک 6 سالہ بچی اسے کھول سکتی تھی۔ آپ یہ کاغذات پڑھ سکتے ہیں، مگر انہیں ترتیب سے رکھیے گا، ڈیڈی ناراض ہوتے ہیں۔ بچی نے مسکرا کر کہا۔ ان کاغذات کی بے ترتیبی کا مطلب ڈاکٹر ہوشمند کی موت ثابت ہو سکتا تھا، مگر کیا وہ اس دلچسپ اور پیاری سی بچی کی زندگی کو الوداع کر سکے گا؟ اس خیال سے شہزاد کے جسم میں کئی سال بعد پہلی جرجری آ گئی۔ ہاں، کیونکہ اس کی زندگی بچانے کا مطلب ملک کے لاکھوں افراد کی جان خطرے میں ڈالنا ہے۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے سوچا اور بچی کو گھورنے لگا، جو اس کی نگاہوں کی تاب نہ لا کر دوبارہ رونے لگی۔ شہزاد نے بچی سے نگاہ ہٹا لی۔ اس نے سوچا کہ کسی بچی کی زندگی سے کھیلتے ہوئے کام کی ابتدا نہیں کرنی چاہیے۔ وہ چند لمحوں تک ادھر ادھر دیکھتا رہا، لیکن ان کاغذات سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ وہ انہیں سمجھ ہی نہیں سکتا تھا۔ کیا تم مجھے اپنے ڈیڈی سے نہیں ملواؤ گی؟ اس نے پیار سے کہا۔ بچی ہنس پڑی۔ کتنی عجیب بات ہے، اس نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا۔ بڑے عموماً بچوں کو احمق سمجھتے ہیں، جبکہ خود بڑوں کو بچے چٹکیوں میں احمق بنا لیتے ہیں۔ غیر معمولی ذہین ہونا بہت اچھی بات ہے سومی، شہزاد نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور گستاخ ہونا اتنی ہی بری بات ہے۔ اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ بچی کی آنکھوں سے خوف جھلکنے لگا، لیکن اس بار وہ روئی نہیں تھی اور نہ ہی اس نے احمقانہ انداز میں کوئی دانش مندانہ بات کہنے کی کوشش کی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اچانک کی کایا پلٹ گئی ہو۔ وہ کسی مشینی گڑیا کی طرح دروازے کی طرف چل دی۔ شہزاد بھی اس کے پیچھے ہی چل پڑا۔ دروازہ کھول کر بچی گھر سے نکل گئی اور دونوں ساتھ ساتھ ایک طرف چلنے لگے۔ ایک عجیب سی عمارت سے کچھ فاصلے پر بچی رک گئی۔ وہ سامنے عمارت دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، دیکھ رہا ہوں، شہزاد نے سنجیدگی سے کہا۔ وہاں تشریف لے جائیے، آپ کو میرے ہی نہیں بلکہ پوری کالونی کی لڑکیوں کے ڈیڈی مل جائیں گے۔ وہاں شطرنج کا ٹورنامنٹ ہو رہا ہے۔ شہزاد نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسی لمحے عمارت سے کسی کا قہقہا سنائی دیا اور پھر کئی آدمیوں کی آوازیں آنے لگی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اچانک ہی کئی آدمیوں نے
کسی ایک ہی موضوع پر بولنا شروع کر دیا ہو۔ ٹھیک ہے، اب تم، اس نے بچی سے کچھ کہنا چاہا، لیکن بچی سومی اس وقت تک دوڑتی ہوئی اس سے کئی قدم کے فاصلے پر پہنچ چکی تھی۔ شہزاد نے الوداعی انداز میں ہاتھ لہرایا اور اس عمارت کی طرف بڑھ گیا جس تک بچی نے رہنمائی کی تھی۔ ایک بڑے سے ہال میں شطرنج کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ ایک فریق تو ڈاکٹر بیانکی تھا اور دوسرا ڈاکٹر وہ تھا جسے تصویر میں شہزاد نے پادریوں کے سے انداز میں ہاتھ اٹھائے دیکھا تھا۔ ڈاکٹر ہوش مند نے اسے دیکھتے ہی انگلی ہونٹوں پر رکھ کر اشارہ کیا۔ میں شہزاد پہلگام ہوں، نیا سیکیورٹی، مجھے معلوم ہے۔ ڈاکٹر ہوش مند نے دوبارہ اشارہ کیا۔ اس نے سرگوشیوں میں ڈاکٹر بیانکی سے اس کا تعارف کرایا۔ تم بھی پچھلے ڈائریکٹر منوچہر کی طرح رستائی ہو؟ بیانکی نے پوچھا۔ شہزاد کچھ نہ بولا۔ وہ تو شطرنج کے بورڈ کو گور رہا تھا۔ اسے بھی شطرنج کھیلنا سکھایا گیا تھا تاکہ اسے معلوم ہو کہ کس چال سے پوری بازی پلٹ جاتی ہے۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا تھا، ڈاکٹر بیانکی پھر بولا۔ تم بھی منوچہر کی طرح رستائی ہو؟ معلوم نہیں، شہزاد نے ایسے لہجے میں جواب دیا جیسے ٹال رہا ہو۔ کیا مطلب؟ کیسے معلوم نہیں؟ ہر رستائی کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ رستائی ہے، مگر تم رستائیوں کو سوائے شطرنج کھیلنے یا سیکیورٹی گارڈز بننے کے کچھ اور بھی آتا ہے؟ یہ فریق مخالف پر براہ راست چوٹ تھی۔ یقیناً وہ بھی رستائی رہا ہوگا، اور اس وقت وہ رستائی ڈاکٹر بیانکی سے مات بھی کھانے والا تھا۔ ہیلو، میرا نام شالات ہے، ڈاکٹر بیانکی کے حریف نے کہا۔ تم یہاں کی باتوں کا خیال نہ کرنا، یہ سب ذہانت کے کرشمے ہیں۔ شہزاد نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو ہاتھ میں لے لیا اور سوچا، کتنے بھی خوش اخلاق صحیح، لیکن تمہیں میرے ہاتھوں موت کے گھاٹ تو اترنا ہی ہے۔ ہاں، تم اپنے اس ہم وطن سے مدد لے لو، تم جانتے ہو کہ مات تمہارا مقدر ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر بیانکی نے شہزاد کی طرف پلٹ کر کہا، بیٹھ جاؤ صاحبزادے، اور ڈاکٹر شالات کو کوئی چال بتاؤ تاکہ یہ مجھے مات دے سکے۔ اور شہزاد بغیر کچھ سوچے سمجھے بول پڑا، یہ 3 طریقوں سے آپ کو مات دے سکتے ہیں۔ 2 طریقوں میں تو آپ کا پہلے غلطی کرنا ضروری ہے، مگر تیسرا طریقہ بالکل واضح ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مہرہ اٹھایا اور چال چل دی۔ چاروں طرف کھڑے ہوئے لوگ اور خود ڈاکٹر شالات بے ساختہ کہکے لگانے لگا، جبکہ ڈاکٹر بیانکی کا چہرہ سرد پڑ گیا۔ اس نے یہ چال تو سوچی بھی نہیں تھی، مگر شہزاد یہ چال بتا کر بہت بڑی غلطی کر چکا تھا۔ ایک عام سا اور رغبی قسم کا سیکیورٹی آفیسر بن کر یہاں آیا تھا، اور اب اس نے یہ ثبوت خود ہی فراہم کر دیا تھا کہ اس میں بھی ذہانت کے جراثیم موجود ہیں۔ اس کے کوریائی استاد اوشان نے اسے سمجھایا تھا کہ اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو، کبھی اپنے مخالف کو یہ تاثر نہ دو کہ تم کوئی خطرناک آدمی ہو۔ جس قدر بے ضرر نظر آتے رہو گے، اتنا ہی محفوظ رہو گے۔ شہزاد یہ سب کچھ بھول گیا تھا۔ وہ یہاں آیا تو ایک بے ضرر سا سیکیورٹی آفیسر تھا، لیکن اب اس سال میں معلوم نہیں کون کون اس کا دشمن بن چکا تھا۔ اس نے اپنا کام خود ہی مشکل بنا لیا تھا۔ ڈاکٹر نوریان نے بھی یہ چال دیکھی تھی۔ یہ کوئی نئی چال تو نہیں تھی، مگر اس وقت یہ چال چل کر شہزاد نے اپنی ذہانت کا اظہار کر دیا تھا۔ ڈاکٹر نوریان نے سوچا کہ اس بار منوچہر سے مختلف آدمی بھیجا گیا ہے۔ کہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ منوچہر کے قتل کا راز فاش ہو گیا ہے؟ اس کی موت کو خودکشی نہیں قتل سمجھا جا چکا ہے؟ کہیں حکومت کو اس پر اور اس کی بیٹی پر شک تو نہیں ہو گیا؟ شہزاد پہلگام نے ان چاروں کو بھی تو ہلاک کر دیا تھا جو اسے پیکٹ دینے گئے تھے۔ ڈاکٹر نوریان نے اپنے آدمیوں کی موت اور شہزاد کی اس چال میں کوئی تعلق تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ اس نے کندھے اچکائے اور دل ہی دل میں کہا، خیر کوئی بات نہیں، میں تم سے بھی جلد نمٹ لوں گا مسٹر نئے سیکیورٹی ڈائریکٹر۔ کھیل کے بعد وہ سب سے آخر میں نکلا تھا اور بیٹی کے ساتھ ٹہلتا ہوا ڈاکٹر بیانکی کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ ڈاکٹر بیانکی کے گھر کی عمارت بیضوی شکل کی تھی۔ دور سے دیکھنے پر یہی تاثر ملتا تھا جیسے کوئی بہت بڑا انڈا زمین پر پڑا ہو۔ مجھے یہ نیا آدمی بہت اچھا لگا ہے، لڑکی نے دھیمی آواز میں کہا۔ تمہیں تو ہر شخص اچھا لگتا ہے ڈیئر، وہ تھکے تھکے سے انداز میں بولا۔ یہ شخص تو نہیں، لڑکی نے احتجاج کیا۔ پھر بتاؤ کون ایسا ہے جو تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ ہر شخص تو نہیں، لڑکی نے احتجاج کیا۔ پھر بتاؤ کون ایسا ہے جو تمہیں اچھا نہیں لگتا تاکہ میں اسی کو دیکھوں۔ اوہ مگر تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے؟ ڈاکٹر نوریان نے کربناک لہجے میں کہا۔ ہونا کیا ہے؟ جب ایک لڑکی بچپن میں گھر کے اندر انسانی کھال کے بنے ہوئے لیمپ شیڈ دیکھے گی اور لوگوں کو تندور میں جونکے جاتے دیکھے گی تو اس کی شخصیت بھی عام لڑکیوں سے مختلف ہی ہوگی۔ مجھ میں جو کچھ غیر معمولی پن ہے وہ اسی وجہ سے ہے۔ یہ تو وقت کی بات ہے، اب تو ایسا نہیں ہوتا، ڈاکٹر نوریان نے کہا۔ یہ بھی وقت کی بات ہے ڈیڈی، مجھے ہر حال میں اس شخص کی ضرورت ہے، ابھی نہیں۔ ڈاکٹر نوریان غرایا۔ آپ ہر بار یہی کہہ دیتے ہیں، لیکن میں نام بدلتے بدلتے اور گھر سے بھاگتے بھاگتے تھک گئی ہوں۔ میں نے آپ کے ساتھ کن کن ملکوں کی خاک چھانی ہے، اپنے وطن لماز لینڈ کا تو تصور بھی نہیں کر سکتی۔ آخر کیوں؟ میرا جی چاہتا ہے کہ ساری دنیا کو بتا دوں کہ ہم کون ہیں،
آخر ہمیں اپنے لامازی ہونے پر فخر ہونا چاہیے۔ ہم انسانوں کی سب سے برتر نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ پچھلی جنگ میں ہم نے کتنی دہشت پھیلائی تھی، لوگ ابھی تک ہم سے ڈرتے ہیں۔ چپ رہو، ڈاکٹر نوریان نے اسے ڈانٹ دیا۔ میں تو بولوں گی لامازی لامازی۔ خاموش، ڈاکٹر نوریان کے لہجے میں خونخاری جھلک آئی۔ تو پھر شہزاد کو میرے حوالے کر دیجئے۔ اوکے اوکے، اس قدر بےتاب ہونے کی ضرورت نہیں، نوریان نے بالآخر ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ کب؟ لڑکی شاید اس سے حتمی وعدہ کروانا چاہتی تھی۔ جلد، بہت جلد، نوریان بڑبڑایا۔ مگر آپ تصویریں بھی اتاریں گے؟ سچ ڈیڈی، جب آپ تصویریں اتارتے ہیں مزہ تو تبھی آتا ہے۔ بکواس بند کر کے گھر جاؤ، میں بیانکی کے پاس جا رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے آپ میرے وہ مناظر برداشت نہیں کر سکتے، اور یہی مجھے اچھا لگتا ہے۔ یہ کہتی ہوئی وہ اپنے گھر کی طرف گھوم گئی۔ ڈاکٹر نوریان اپنی بیٹی کو جاتے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غم و غصے کی جھلک تھی، لیکن وہ بے بس تھا۔ کچھ دیر وہ کھڑا سوچتا رہا، پھر ڈاکٹر بیانکی کے گھر کی طرف چل دیا۔ ڈاکٹر بیانکی ابھی اپنے مخصوص گوشے میں داخل نہیں ہوا تھا، جو آتش دان کے پیچھے ہاتھی دانت کے بنے ہوئے دوستونوں کے درمیان واقع تھا۔ وہاں جانے کے بعد وہ کسی سے نہیں ملتا تھا۔ اس وقت وہ پائپ میں حشیش بھر رہا تھا، مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس حرام زادے نے مجھے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ نوریان پر نگاہ پڑتے ہی بیانکی نے کہا، آپ نے بلا وجہ اسے کھیل میں گھسیٹ لیا تھا، ورنہ آپ صاف جیت رہے تھے۔ نوریان نے مسکرا کر کہا، مجھے کیا معلوم تھا، ویسے تم تو جانتے ہی ہو کہ میں شالات سے اچھا کھلاڑی ہوں۔ بیانکی خود نہائی کے اظہار میں مسکرا کر بولا، یقیناً، مگر آج کی گڑبڑ تو آپ نے خود ہی پیدا کی تھی۔ ہاں، مگر آج کی بازی شطرنج کے ٹورنامنٹ میں تو شامل نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ بھئی شالات کی مدد کی گئی ہے اور یہ اصول کے خلاف ہے، مگر ایسا آپ کی رضامندی سے ہوا تھا۔ شالات کا اس میں کوئی قصور نہیں، ڈاکٹر نوریان نے کہا۔ میں اسے مار ڈالوں گا۔ بیانکی کا لہجہ یکایک خوفناک ہو گیا۔ مگر کیوں؟ اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ سارا کیا درا تو اس سیکورٹی آفیسر کا ہے۔ اس نے سب کو آپ پر ہنسنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ ڈاکٹر نوریان نے جلتی پر تیل ڈالنا شروع کر دیا۔ مجھ پر کون ہنس سکتا ہے؟ بیانکی حشیش کا کش لے کر داڑنے لگا۔ آپ دیکھیے گا، جب تک وہ سیکورٹی ڈائریکٹر یہاں ہے، لوگ آپ پر ہنستے ہی رہیں گے۔ تم مجھے یہ سب کیوں بتا رہے ہو؟ بیانکی چونک کر نوریان کو گورنے لگا۔ میں آپ کا دوست ہوں ڈاکٹر۔ اس رستائی کو نیچا دکھانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، لیکن آپ وہ طریقہ ہرگز استعمال نہیں کریں گے۔ اپنے موٹر سائیکل والے دوستوں سے مدد لیجیے۔ نہیں، میں ایسی گری ہوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ اچھا، اب تم جاؤ، مجھے کام کرنا ہے۔ یہ کہہ کر بیانکی اپنے مخصوص گوشے کی طرف بڑھ گیا، جس کے درمیان ایک سرخ لمبی لکیر نما شگاف تھا۔ چاروں طرف سفید دائرہ اور پھر اس کے بعد سیاہ دائرہ۔ تھنکرز فورم کی کالونی میں خود بیانکی ہی واحد آدمی تھا جو اس علامتی ڈیزائن کا مفہوم خوب جانتا تھا۔ ڈاکٹر نوریان بیضوی عمارت سے باہر آ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شہزاد پہلگام سے اسے جلدی نمٹنا پڑے گا، کیونکہ جب تک اس کی جگہ کوئی اور شخص آئے گا، تب تک دنیا کو فتح کرنے کا منصوبہ تیار کرنے والے ایک غیر ملکی طاقت کے قابو میں ہوں گے، اور خود ڈاکٹر نوریان جزیرہ فردوس سے جا چکا ہوگا۔ ڈاکٹر ہوش مند اس میں بمسما تھا۔ ہر معاملے کو نہایت ہوش مندی سے نمٹانا اس کی فطرت تھی۔ وہ کسی معاملے میں کاہلی برتنے کا عادی نہیں تھا۔ پھر اس معاملے میں کیسے تاخیر برداشت کر لیتا؟ شہزاد کو میرے پاس بھیج دو، اس نے انٹرکام پر حکم دیا۔ اس کا دفتر عمارتوں کے ایک دائرے کے سامنے واقع تھا۔ یہ دائرہ سفید جھوپڑی نما مکانوں پر مشتمل تھا۔ یہ تھنکرز فورم کے بڑے دماغوں کے دفاتر اور رہائشی مکانات تھے، اور ان کے باہر تجربہ گاہیں تھی۔ ڈاکٹر ہوشمند کی کھڑکیوں سے سب کچھ نظر آتا تھا۔ شہزاد نے دفتر میں داخل ہوتے ہی محسوس کر لیا کہ یہاں کا ماحول خوشگوار اور گرم ہے۔ ڈاکٹر ہوشمند ٹویٹ کا سوٹ پہنے بیٹھا پائے پی رہا تھا۔ شہزاد کو اس کے سوانے سے معلوم ہو چکا تھا کہ ڈاکٹر ہوشمند انگنت کتابوں کا مصنف بھی ہے۔ تو تم آ گئے، شطرنج کھیلنے والے محافظ، بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ ڈاکٹر نے عجیب سے انداز میں پذیرائی کی۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تم یہ کیوں معلوم کرنا چاہتے ہو؟ ڈاکٹر ہوشمند چونک پڑا۔ اس لیے کہ جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، تب تک میں اپنے فرائض کو نہیں سمجھ سکتا۔ بیکار ہے، ڈاکٹر بڑبڑایا۔ کیا بیکار ہے؟ شہزاد نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ تم کچھ نہیں سمجھو گے، آپ بتائیں تو صحیح۔ دیکھو صاحبزادے، ہوشمند پائپ کا کش لیتے ہوئے بولا، تمہیں یہاں صرف اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اس ادارے کو حکومت سے مالی مدد اور تحفظ ملتا ہے۔ میں تمہاری آمد کو ناخوشگوار تو نہیں بنانا چاہتا، مگر تم ایک بن بلائے مہمان ہو۔ کل رات تم نے شطرنج ٹورنامنٹ میں جس بدتمیزی کا مظاہرہ کیا، اس سے میرے سٹاف میں بے چینی پھیل گئی ہے۔ میں تمہاری محافظت کے بغیر بھی رہ سکتا ہوں، کیونکہ مجھے یہاں سیکیورٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا منوچہر کو بھی یہ احساس دلا دیا گیا تھا؟ وہ ایک کم عقل پولیس مین تھا، ڈاکٹر نے ناگواری سے کہا، جو اب مر چکا ہے۔ شہزاد نے مانی خیز لہجے میں کہا، ہاں وہ مر چکا ہے۔ تم جانتے ہو کہ تشدد کے جواب میں اس سے کہیں زیادہ تشدد ہوتا ہے۔ آپ کا مطلب ہے منوچہر نے خود اپنی موت کو دعوت دی تھی؟
شہزاد نے بظاہر سرسری لہجے میں سوال کیا۔ ہاں، لیکن تم میری توقع سے زیادہ ذہین ہو، اس لیے غور سے سنو۔ فرض کرو کہ تشدد ایک فطری اور لازمی امر ہو، تو اسے روکنا یا اس کا رخ بدلنا اس کی شدت کو بڑھا دے گا۔ یہ جیومیٹری کا اصول ہے، سمجھ رہے ہو؟ ہاں، لیکن یہ اپنی اپنی سمجھ کا پھیر ہے۔ آپ اس کا کچھ اور مطلب لیتے ہیں جبکہ میں کچھ اور مطلب لیتا ہوں۔ تم کیا مطلب لیتے ہو؟ ڈاکٹر یوں مسکرایا جیسے کسی بچے نے اس کے سامنے بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہو۔ میں تشدد کو ایک ایسا گاؤ سمجھتا ہوں جو جسم سے زہر نکالنے کے لیے ڈالا جائے تو اچھا ہے، اور اگر یہ گاؤ جسم کو نقصان پہنچانے کے لیے ڈالا جائے تو برا ہے۔ بذات خود یہ فعل نہ اچھا ہے اور نہ ہی برا، البتہ تکلیف دہ ضرور ہے۔ تم پھر انہی روایتی روستائی باتوں میں پڑ گئے، قانون، امن عامہ، یہ سب بکواس ہے۔ فتح کرنے والے ایسا نہیں سوچتے۔